من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ آج ہم بات کریں گے لک لائن کے بارے میں، قسمت کی لکیر۔ دیکھیے، جب بھی ہم ہاتھ کی لائنز کی بات کرتے ہیں تو جو ویری امپورٹنٹ لائن ہے نا، وہ قسمت کی لکیر ہے۔ جب بھی کوئی انسان اپنا پام ریڈ کرواتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے ہاتھ میں دیکھیں کہ میرے ہاتھ میں دولت کتنی آئے گی، یا میری زندگی میں خوشیاں کتنی ہیں، کامیابیاں کتنی ہیں، تو ایک پامسٹ کی پہلی جو نظر ہوگی نا ہتھیلی میں، وہ اس کی قسمت کی لائن ضرور چیک کرے گا، دیکھے گا۔ اب قسمت کی لائن ہوتی کس جگہ پہ ہے اور یہ بتاتی کیا کچھ ہے، پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بالکل ہوتی بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی لائف کیسے گزرتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا پہلے سمجھ لیں کہ قسمت کی لکیر کن ہاتھوں میں ہوتی ہے اور قسمت کی لکیر کن ہاتھوں میں نہیں ہوتی۔ دیکھیے، قسمت کی لکیر آپ کو اس ہاتھ میں نظر آئے گی جو لوگ جاب کرنے والے ہیں، جو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر اپنے لیے وہ ایک گول متعین کرتے ہیں کہ میں نے اس گول کو اچیو کرنا ہے۔ دیکھیں، اب ایک بندہ جاب کرتا ہے تو وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی جاب کرتا رہے گا، 20 سال 25 سال 30 سال کی عمر میں اس کی ریٹائرمنٹ ہوگی، کچھ لوگوں کی 60 سال کی عمر میں جا کے ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، تو وہ اپنی جاب کے ساتھ جڑا رہے گا۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی جاب کو بار بار ختم کرے گا یا کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا۔ تو جن لوگوں کا کیریئر ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے اس کیریئر کو بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پھر اولڈ ایج تک اپنے اسی کام کو لے کے آگے وہ چلتے ہیں اور اس کو پھر کمپلیٹ کرتے ہیں، اسی میں وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں۔ تو جاب کرنے والوں کے ہاتھ میں عام طور پر آپ کو یہ سیدھی قسمت کی لکیر نظر آتی ہے جو کہ سیٹرن ماؤنٹ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ ہے جی آپ کی لک لائن۔ اب یہ لک لائن کی جو ڈائریکشن ہے، یہ عام طور پر یہ کبھی کبھی یہ جوپیٹر ماؤنٹ کی طرف بھی ٹرن لے لیتی ہے، لیکن موسٹلی جو قسمت کی لکیر ہے وہ سیٹرن ماؤنٹ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ یہ جہاں سے مرضی سٹارٹ لے، اس کا جو اینڈ ہے وہ سیٹرن پہ ہی ہوگا۔ یوں یہاں سے سٹارٹ لے لے، دماغ کی لکیر سے سٹارٹ لے لے، دل کی لکیر سے سٹارٹ لے، وینس ماؤنٹ سے سٹارٹ لے، مون سے سٹارٹ لے، کہیں سے بھی سٹارٹ لے، کیٹو ماؤنٹ سے سٹارٹ لے لے، تو اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ عام طور پر سیٹرن ماؤنٹ پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ سیٹرن ماؤنٹ جو ہے وہ ایک ایسا ماؤنٹ ہے جو آپ کو سٹرگل بھی کرواتا ہے۔ ایسا پلانٹ ہے یہ سیٹرن، یہ آپ سے سالوں محنت کروائے گا اور پھر اس محنت کا آپ کو جو رزلٹ ہے وہ بڑا زبردست دیتا ہے۔ یہ سیٹرن کی ایک خوبی ہے کہ وہ لوگ جو شدید محنت کرتے ہیں، شدید محنتی ہوتے ہیں، تو سیٹرن نے چونکہ ان کو پھل دینا ہوتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو عام طور پر قسمت کی لکیر ہے اس کا اینڈ بھی سیٹرن پہ جا کے ہی ختم ہوتا ہے۔ کیٹو آپ کے بچپن کا بتاتا ہے، بچپن میں آپ بڑے لرنر ہوتے ہیں، بڑے سیکھنے والی آپ کی ایج ہوتی ہے، تو اس لیے کیٹو ماؤنٹ کو یہاں پہ رکھا گیا ہے، وینس اور مون کے بیچ میں۔ یہ جو بیچ والا ایریا یہ کیٹو ماؤنٹ ہے۔ تو قسمت کی لکیر عام طور پر یہاں سے شروع ہو کے سیدھی سیٹرن پہ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ قسمت کی لکیر گھوم کے جوپیٹر کی طرف بھی چلی جاتی ہے۔ دوسرا اس کا بہترین جو ابھار ہے پسندیدہ، وہ قسمت کی لکیر کا جوپیٹر ماؤنٹ ہے۔ اب کسی انسان کی قسمت کی لکیر اگر سن ماؤنٹ کی طرف گھوم جائے، یہ کہ قسمت کی لکیر یوں جاتے جاتے ادھر گھوم جائے، تو ان لوگوں کی قسمت خراب ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں تک 40 سال کی عمر تک تو ان کی زندگی اچھی ہوگی، بہترین ہوگی، پھر یہ نمود و نمائش کے چکر میں یا کوئی بھی زندگی
غلط طریقے سے گزارنے سے، کچھ اولڈ ایج میں جا کے یہ کچھ ایسے غلط فیصلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو زندگی ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کھو دیتے ہیں 40 سے 50 سال کی ایج میں۔ ایسے لوگوں کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ سن ماؤنٹ کی طرف گھوم جاتی ہے۔ قسمت کی لکیر کو سیدھا یا تو سیٹرن ماؤنٹ پہ جانا چاہیے یا جوپیٹر ماؤنٹ پہ جانا چاہیے، یہ دو ماؤنٹ اس کے لیے بہترین مانے گئے ہیں۔ لیکن جب یہ سن کی طرف گھومیں گی، سن ماؤنٹ کی طرف، تو یہ آپ کے کیریئر کو تباہ کر دیتی ہے اور آپ کی زندگی کو بھی تباہ و برباد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے یہ یہاں پہ جا کے رک جانی چاہیے، یہ ہوتا ہے انگلی کا لاسٹ والا پور۔ کچھ لوگوں کی اگر قسمت کی لکیر یہاں سے اوپر نکل جائے، انگلی کے اوپر چڑھ جائے، تو یہ بھی انسان کو بدقسمتی کا شکار کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ بھی، ان لوگوں کا بڑھاپا بڑا تکلیفوں میں گزرتا ہے اور ان کی زندگی میں سخت ترین مشکلات آتی ہیں۔ اب قسمت کی لائن کی ساخت کے لحاظ سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کس قسمت کی لائن کو اچھا سمجھا جائے گا اور کس کو نارمل سمجھا جائے گا۔ اگر قسمت کی لائن آپ کی بہت زیادہ چوڑی ہو، اتنی زیادہ چوڑی ہو، جیسے ٹھپا نہیں لگا ہوتا کپڑے پہ، اس طریقے سے اگر یہ آپ کو اس طریقے سے قسمت کی لائن چوڑی نظر آتی ہے تو چوڑی قسمت کی لائن جو ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں مانی جاتی۔ یہ چوڑی میں آپ کو بتاتا ہوں اس طریقے سے ہوگی، یوں اتنی چوڑی لائن، اتنی چوڑی لائن ہوگی تو وہ آپ کی قسمت کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کر دے گی۔ کچھ لوگوں کی اس سے بھی زیادہ چوڑی ہوتی ہے، اتنی چوڑی، ٹھیک ہے۔ اگر جتنی چوڑی ہوتی جائے گی اتنی آپ کی زندگی میں مشکلات کو بڑھا دے گی۔ تو چاہے زندگی کی لائن چوڑی ہو، چاہے دماغ کی لکیر چوڑی ہو، چاہے دل کی لائن چوڑی ہو، یہ اچھا نہیں سمجھا گیا اس کو۔ دل کی لائن بہت زیادہ چوڑی ہوگی تو یہ آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم کا شکار کر دے گی۔ زندگی کی لائن ضرورت سے زیادہ چوڑی ہوگی تو یہ آپ کو کینسر جیسی خطرناک بیماریوں کی طرف لے کے جا سکتی ہے، یعنی کہ آپ کی صحت خراب کرے گی۔ اور اسی طرح قسمت کی لکیر اگر بہت زیادہ آپ کی چوڑی ہو تو چوڑی قسمت کو دیکھ کے خوش نہیں ہونا کہ یہ جناب بڑی زبردست ہمیں قسمت کی لکیر ملی ہے، نہیں، یہ قسمت کی لکیر آپ کو ٹینشنوں میں، پرابلم میں مبتلا کر دے۔ اب ایک اور لائن ہوتی ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ باریک لائن، یہ والی۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں نا زندگی کی لائن بھی اتنی بریک سی، دماغ کی لکیر بھی اتنی بریک سی، دل کی لائن بھی اتنی بریک سی۔ تو جب یہ قسمت کی لکیر اتنی باریک ہوگی تو وہ آپ کی زندگی میں سخت ترین مشکلات آ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیز آپ کو آسانی کے ساتھ نہیں ملے گی، قدم قدم پر آپ کو دھوکے ملیں گے، اور وہ جو آپ کا کیریئر ہوگا وہ بڑا تکلیف دہ ہوگا، یعنی اس میں آپ کو اسٹیبلٹی نہیں ملے گی اور آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قسمت کی لائن آپ کی ٹوٹ ٹوٹ کے چلتی ہے، یوں۔ اگر آپ کی قسمت کی لائن یوں ٹوٹ ٹوٹ کے چلے تو لڑکی کے ہاتھ میں اگر تو وہ جاب کر رہی ہے تو اس کے جاب جانے کا بھی سائن ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر لڑکی کی قسمت کی لکیر ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہو تو یہ اس کی پہلی منگنی ٹوٹنے یا شادی ٹوٹنے کا سائن ہوتا ہے، کہ شروع میں ہی اس کو نا 20 سے 25 سال کی عمر میں یا اس کی منگنی بریک ہو جاتی ہے یا اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، یہ اس چیز کا سائن ہے۔ لائن بہت باریک ہوگی تب بھی قسمت کی لائن کو اچھا نہیں مانا جائے گا، اگر لائن بہت زیادہ چوڑی ہو جائے گی تب بھی قسمت کی لائن کو اچھا نہیں مانا جائے گا، اور اگر وہ ٹکڑوں میں چلے گی تب بھی اس کو اچھا نہیں مانا جائے گا۔ اور ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ قسمت کی لکیر آپ کی بڑی زبردست طریقے سے چلتی ہے لیکن یہاں سے چلی اور یہ دماغ کی لکیر پہ جا کے رک گئی۔ اگر قسمت کی لائن آپ کی دماغ کی لکیر پہ جا کے رکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ ایسا زندگی میں غلط ڈیسیژن لیں گے کہ آپ کے کسی دماغی غلط فیصلے کی وجہ سے آپ کی قسمت جو ہے وہ ایک جگہ پہ رک جائے گی، آپ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد آپ کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے گی اگر زندگی کی لائن یہاں سے آگے اوپر ٹریول نہیں کرتی، نہیں اوپر جاتی، یہ رستے میں رک جاتی ہے، یا یہاں پہ اتنا گیپ آ جاتا ہے۔ اگر اتنا گیپ آ جائے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ کم کم 27-28 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک آپ کی زندگی سخت پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے
یہ ہے آپ کی زندگی کی لکیر، یہ ہے آپ کی دماغ کی لکیر، اور یہ ہے آپ کی دل کی لکیر۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت کی لکیر نا آپ کے دل کی لکیر پہ جا کے رک جاتی ہے، تو پھر ہوتا ہی ہے کہ آپ کوئی جذباتی فیصلے کرتے ہیں، کچھ دل کی باتیں مانتے ہیں، کچھ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، عشق کے چکر میں پڑ جاتے ہیں بڑھاپے میں جا کے، جس کی وجہ سے جو آپ کا کیریئر ہوتا ہے، جو آپ کی جمع پونجی ہوتی ہے، وہ آپ جذباتی فیصلوں کی وجہ سے آپ اپنی قسمت کو خراب کر لیتے ہیں۔ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ بس دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قسمت کی لکیر دماغ کی لکیر پہ جا کے یہاں پہ رکتی ہے، اور پھر تھوڑا سا فاصلے سے پھر دوبارہ سٹارٹ لے لیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں جا کے آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم، کچھ نہ کچھ مسئلے ضرور آئیں گے، اور اس کے بعد 2-3 سال سخت پرابلم دیکھنے کے بعد آگے پھر آپ ان مشکلات سے نکل جائیں گے۔ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ یوں جا رہی ہے، یہاں پہ وہ رک گئی، ایک اسکوائر کا سائن آ گیا، اور پھر یہ یہاں سے نکل گئی۔ تو یہ بھی اچھی خاصی پرابلم کا سائن ہوتا ہے کہ زندگی میں ٹھیک ٹھاک پرابلم آئیں گے، اور پھر اللہ کرے گا کہ آپ ان پرابلم سے نکل جائیں گے۔ اگر یہاں سے اگر یہ لائن ایسے اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہو نا، تو پھر یہ آپ کی پرابلم بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، پھر آپ آسانی کے ساتھ اس پرابلم سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہے اسکوائر کا سائن۔ قسمت کی لائن پہ اسکوائر کا سائن آپ کو ہمیشہ پرابلم سے بچا دیتا ہے، یہ پروٹیکشن دیتا ہے آپ کو۔ اسی طرح اگر آپ کی قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا ٹرائی اینگل کا سائن ہو، یہاں پہ ٹرائی اینگل کا سائن بنے، دل کی لائن کے ساتھ مل کے یہ اس طریقے سے بے شک ٹرائی اینگل کا سائن بن جائے، یا اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا سائن بنے، تو ٹرائی اینگل کا سائن جس طریقے سے بھی بنے، اس طریقے سے چاہے ڈبل بن جائے، اسکوائر کا سائن بن جائے، یا ٹرائی اینگل کا سائن بنے، تو ٹرائی اینگل آپ کو دولت دیتا ہے۔ شروع میں بھی زندگی کی یہ قسمت کی لائن کے بالکل K2 ماؤنٹ پہ اگر شروع میں یہ ٹرائی اینگل بنا ہوگا، تو جن لوگوں کی بڑی بڑی لاٹری لگتی ہے، یا جن کو ارلی ایج میں ہی اللہ تعالیٰ بڑی بڑی کامیابیاں دیتے ہیں، تو ان کی K2 ماؤنٹ کے سٹارٹ میں آپ کو ایک بہت بڑا ٹرائی اینگل نظر آئے گا، اور پھر اسی ٹرائی اینگل سے آپ کی قسمت کی لکیر اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور پھر آپ زندگی میں ترقی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی قسمت کی لکیر یہاں پہ جا کے سیٹرن ماؤنٹ پہ جا کے یہاں پہ آپ کو 2 یا 3 لائنیں اوپر کی طرف ملتی ہیں اس حصے میں، اگر قسمت کی لائن کے ساتھ سپورٹنگ قسمت کی 2 لائنیں ہوں یا 1 لائن ہو، تو آپ کی اولڈ ایج میں 2 یا 3 جگہ سے آپ کو انکم آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ آپ کا 2 شاخہ بنتا ہے اس طریقے سے۔ اگر قسمت کی لائن اوپر جا کے 2 شاخہ ہو تو 2 جگہ سے آپ کو انکم آئے گی، اور اگر 3 شاخہ ہو تو آپ کی 3 جگہ سے انکم آئے گی۔ تو ترشول کا سائن ہو یا 2 شاخہ ہو، اس کو بہت اچھا مانا گیا۔ اس کے علاوہ قسمت کی لائن کے ساتھ جڑے ہوئے یہ ٹرائی اینگل اس طریقے سے، یہ بھی آپ کو دماغ کی لائن کے ساتھ جڑے ہوئے یہ ٹرائی اینگل اس طریقے سے، یہ بھی آپ کو روپیہ، پیسہ، کامیابیاں، سڈن جو آپ کو زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں۔ تو ٹرائی اینگل کا سائن جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے لیے بڑا، اس کو ساتھ سمجھا گیا ہے، بڑا اچھا سمجھا گیا ہے، اور یہ زندگی میں آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں، یہ اتنا اچھا سائن ہے۔ اب مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو قسمت کی لکیر ہے وہ جا تو بڑی بہترین رہی ہوتی ہے، یعنی کہ یوں جا رہی ہے، لیکن جاتے جاتے یہ زندگی کی لائن کو اس نے کاٹ دیا، ادھر گھوم گئی، یا یہ ایسے جاتے 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 دماغ کی لائن کے اندر جا کے گھس گئی۔ یہ دونوں صورتیں ہی بتاتی ہیں کہ انسان اپنی غلطیوں سے اپنی قسمت کو خراب کر لے گا، تباہ کر لے گا، جس سے اس کی قسمت برے طریقے سے ڈیمیج ہوگی۔ اب کچھ اور اس کی جو قسمت کی لکیر کی جو قسمیں ہیں وہ اب ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی زندگی کی لکیر۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت کی لائن میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا کاٹ کے یوں اوپر کی طرف جاتی ہے، تو یہ سائن ہوتا ہے جن لڑکیوں کی یا لڑکوں کی بڑی اپنے، یعنی کہ ان کی جو شادی ہوگی وہ بڑی عمر کے بندے کے ساتھ ہوگی۔ لڑکی ہوگی تو اس کا جو پارٹنر ہوگا وہ زیادہ ایجڈ بندہ ہوگا، اور اسی طرح اگر لڑکا ہوگا تو اس کی کسی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، یہ اس چیز کا سائن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ شروع ہی وینس ماؤنٹ سے ہوتی ہے، تو ایسے لوگ تھوڑے سے لالچی دیکھیں گے، یہ شادی کسی امیر لڑکی یا لڑکی کے ساتھ کریں گے، ان کی لڑکی ہوگی تو امیر لڑکے کے ساتھ، لڑکا ہوگا تو کسی امیر لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا، اور پھر ان کو اپنے سسرال سے بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بڑی پرکشش شخصیت کے
मालिक होते हैं, फैशन के बड़े दिलदादा होते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये आपको लग्जरी जो लाइफ होती है उसका बताता है। ये इंसान आसाइशों का बड़ा भूखा होगा कि मेरे पास बड़ा घर हो, गाड़ी हो, मेरे पास बेतहाशा दौलत हो। तो जब आपकी किस्मत की लकीर निकलेगी यहाँ से, तो एक तो ऐसे लोग जो है ये अपनी फैमिली में ही पहले अच्छा रिश्ता तलाश करते हैं। अमीर कोई खानदान देखेंगे कि खानदान में सबसे अमीर फैमिली कौन सी है, वहाँ पे ये रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों को शादी के बाद ही इनकी ज़िंदगी बदलती है, इनकी किस्मत बदलती है। और ये बाकायदा बड़ी प्लानिंग से अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अब अगर आपकी किस्मत की जो लकीर है ये ज़िंदगी की लाइन के अंदर से ही निकले, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करते हैं। बड़ी सख्त मेहनत के बाद इनको ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है और ये अपनी फैमिली, अपनी ख़ानदान के साथ जुड़े रहते हैं। अपने बहन भाइयों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखते हैं। इसी तरह अगर आपकी मून माउंट से इस तरीके से किस्मत की लकीर यूं जुपिटर पे चली जाए या सैटर्न पे जाए, तो जो लोग बाहर के मुल्क सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये मून माउंट जो होता है ये चांद का उभार है और इसको पानी के साथ भी जोड़ा गया। इनके पहले ज़माने में लोग ज़रा समंदर के ज़रिए, बहरी जहाज़ के ज़रिए समंदर पार जाते थे, तो ये फिर अगर इस चांद के उभार से अगर किस्मत की लाइन निकले, तो कहा जाता है कि ऐसे लोग जो है ये जिस जगह पे पैदा होते हैं वहाँ पे इनका कैरियर नहीं होता, बल्कि ये प्रदेश जाते हैं और वहीं पे जाके ये रुपया पैसा कमाते हैं और इनको ज़िंदगी में फिर बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी मिलती हैं। इसके अलावा मज़ीद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपकी किस्मत की लकीर है। अब किस्मत की लाइन से कोई लाइन मून माउंट से ऐसे इसके साथ टच हो, तो ये आपको सफ़र भी करवा सकती है और ये आपकी बाहर के मुल्क शादी का भी बताती है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे दाखिल हुआ और फिर उसी की वजह से आप बैरून मुल्क चले गए। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ये लाइन इस किस्मत की लाइन को आगे जाके ऐसे काट भी देती है। अगर ये लाइन किस्मत की लाइन को काट दे तो कोई इंसान तो आपकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन वो फिर आपकी ज़िंदगी से निकल भी जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लाइन बिल्कुल केटू माउंट से यहाँ से स्टार्ट ले तो सीधी सैटर्न पे जाए, तो सिंपल सी आपकी ज़बरदस्त जॉब होगी और ज़िंदगी में बस अगर शोहरत की लाइन नहीं है या ये यहाँ पर सन लाइन होती है, अगर आपके पास सन लाइन नहीं है और सीधी सीधी आपके पास किस्मत की लकीर है, तो या तो आप मुनासब सा एक मीडियम सा आपका बिजनेस हो सकता है या आपकी बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, तो बस बड़ी एक एवरेज सी आप लाइफ गुजारते हैं। लेकिन यहीं से किस्मत की लाइन से अगर कोई लाइन सन माउंट की तरफ निकल जाए या ये साथ में ये सन लाइन इस तरीके से चले या ऊपर जाके ये 2 शाखा हो, 3 शाखा हो और फिर यहाँ से मनी ट्रायंगल भी निकले, तो ये फिर किस्मत की लाइन जो है ये आपको करोड़पति अरबपति बनाती है। अगर खाली किस्मत की लकीर आपके पास हो और बाकी ये बिजनेस की लाइन भी ना हो, सन लाइन वाली इनके शोहरत की लकीर भी आपके पास ना हो, तो फिर आप ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते। ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। आपकी जो किस्मत आपका ज़बरदस्त साथ देती है वो उस सूरत में जब आपकी पास सन लाइन भी हो। अब अगर आपकी किस्मत की लाइन यहाँ से निकले तो ऐसे लोगों को भी शुरू में बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और ये सेल्फ मेड होते हैं और फिर अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना मकाम बनाते हैं। मून का भी मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ से ये मरीज अंदरूनी मंगल से अगर किस्मत की लाइन निकले तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फोर्सेस में होते हैं, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, जिनके वो लोग जिनके मजबूत मसल होते हैं, क्योंकि मरीज जो है ना ये एक फाइटर है, सिपा सलार है, बहादुर है। ऐसे लोगों में ईगो, गुस्सा भी बहुत होता है और आगे बढ़ने का इनके अंदर जज्बा भी बड़ा शदीद पाया जाता है और ये बड़े मजबूत कद काट के इंसान होते हैं जिनकी किस्मत की लकीर ये अंदरूनी मंगल से निकलती है। तो जोश जज्बा भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और दलेर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पर ये ज़िंदगी की लाइन से निकलने वाली लकीर ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं और अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से ज़िंदगी को बनाते हैं। और इसी तरह अगर आपकी दिमाग की लकीर से किस्मत की लाइन निकलती है तो तकरीबन 35 साल की उम्र के बाद आप अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से आप अपना कैरियर बनाते हैं। और अगर दिल की लाइन से आपकी किस्मत की लकीर निकले तो आपका जो कैरियर है वो तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद बनना शुरू होता है। इनके दिल की लाइन पे जाके टाइमिंग बनती है 50 साल। तो तकरीबन ऐसे लोगों को शादी के बाद इनकी किस्मत बदलती है और जो भी इनकी किस्मत में बदलाव आता है वो तकरीबन शादी के बाद आता है और शादी भी इनकी थोड़ी लेट होती है, तकरीबन 30-40 पे जाके इनकी शादी होती है और शादी के बाद इनकी किस्मत बदलना शुरू होती है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं और पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।
اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اتنا ڈیپلی آپ کو اس طریقے سے پامسٹری کوئی نہیں سکھائے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، آپ بے شک سارے آپ اسٹرالوجر اور پامسٹ جو بھی ویڈیو بنا رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا کہ جس طریقے سے میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں اور کمپلیٹ اپنے ٹاپک کو مکمل کرتا ہوں، اس طریقے سے کوئی تشنگی نہیں چھوڑتا، کوئی پیاس نہیں چھوڑتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس طریقے سے کوئی نہیں سکھائے گا۔ ہاں ایک پوائنٹ اور رہ گیا تھا کہ اگر یہاں پر کالا تل ہو قسمت کی لکیر پہ تو یہ آپ کو سخت مصیبت بدنامی کا شکار کر دیتا ہے اور روپے پیسے کا بھی لاس کرتا ہے۔ اور ایک اور سائن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جزیرہ۔ جزیرہ اس طریقے سے بنتا ہے، یعنی یہ قسمت کی لائن جا رہی ہے، اس کے اندر یوں جزیرہ اس کو بولتے ہیں۔ تو اگر یہ اس طریقے سے جزیرہ بن رہا ہو، اس طریقے سے جزیرہ بن رہا ہو قسمت کی لائن کے اندر، تو یہ جزیرہ جس ٹائم پہ یہ اس کی ٹائمنگ آئے گی اس لمحے انسان کا روپے پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے اور انسان شدید پرابلم کا شکار بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قسمت کی لکیر پہ آپ کو کراس کا سائن مل جائے گا، کراس کا سائن جب بھی آئے گا قسمت کی لکیر پہ تو آپ کو روپے پیسے کا نقصان دے گا اور آپ کی زندگی کو مشکلات میں ڈال دے گا۔ اس کے علاوہ جو سیٹرن ماؤنٹ پہ جا کے نا آپ کی قسمت کی لکیر یوں جا رہی ہے، یہاں پہ اگر کوئی راہو لائن اس طریقے سے قسمت کی لائن کو بالکل سیدھا ایسے کراس کاٹ دے تو یہ بالکل اچھے سائن نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لائن کو کوئی لائنیں اس طریقے سے کاٹتی ہیں تو یہ اولڈ ایج میں جا کے حادثے کا سائن ہوتا ہے، کیونکہ 40 سال کی عمر کے بعد کوئی روڈ ایکسیڈنٹ آپ کا ہو سکتا ہے اور کسی بڑی مصیبت میں آپ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے، صدقہ ویسے ہر انسان کو دیتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں سے وینس ماؤنٹ سے بھی اگر راہو لائنیں اس کو ایسے قسمت کی لائن کو کاٹتی ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی فیملی والے ہی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں پرابلم پیدا کرتے ہیں، یا آپ اپنی فیملی والوں کے ڈر کی وجہ سے آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس چیز کا سائن ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں رہ گئی تھیں، 2-3 پوائنٹ، تو میرے خیال میں اب ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ مزید اگر کوئی قسمت کی لائن کے بارے میں مزید کچھ پوائنٹس ہوں گے تو وہ میں پھر کسی ٹائم ڈسکس کروں گا۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو یہ آپ پیارا سا ایک کامنٹ پاس کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ بھی کلک کریں گے تو تب جا کے میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں گے۔ باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ کلین کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی اور ذائچہ بھی بنے گا، کنڈلی بھی بنے گی اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ باقی چارجز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دی جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔